السلام علیکم. ٹائم لائن چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال حبب إلي من الدنيا ثلاث: النظر إليك يا رسول الله والجلوس بين يديك يا رسول الله وأنفاق مالي عليك يا رسول الله. فقام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وقال:
الأمر بالمعروف ولو كان سرا والنهي عن المنكر ولو كان جهرا القول الحق ولو كان مرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میرے محترم المقام برادرم حضرت مولانا محمد رمضان صاحب ثاقب حفظہ اللہ الامین، گزشتہ دنوں میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں آمد ہوئی تو اس حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی بیان کی ہے، اس موضوع پر بات چل رہی تھی کہ مسجد نبوی کے صحن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، صحابہ کی جماعت، پروانوں کی جماعت شمع رسالت کے ارد گرد بیٹھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ کی دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تشریف رکھتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں جو کہ گزشتہ جمعہ کو میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اتنے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے فرمانے لگے صدقت یا ابا بکر رضی اللہ تعالی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی الامر بالمعروف ولو کان سرا، نیکی کا حکم کرتا جاؤں کسی اسلوب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، چھپی ہوئی حالت میں یا ظاہری حالت میں، والنہی عن المنکر ولو کان جہرا، برائی کو روکوں چاہے ڈنکے کی چوٹ پر روکنا پڑے، طاقت اور قدرت سے روکنا پڑے، القول الحق ولو کان مرا، اور حق بات کہتا جاؤں اگرچہ لوگوں کو وہ اچھی نہ لگے۔ تو آج سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قول پر، ان 3 چیزوں پر تفصیل سے بات ہوگی، جس طرح کہ گزشتہ جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 چیزوں کو بیان فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو 3 چیزیں پسند تھیں ان کو بھی بیان فرمایا۔ آج سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا کہ مجھے
یہ پسند ہے کہ میں امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرتا جاؤں، اور نیکی کا حکم کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو اللہ دنیا میں بھیجتے ہیں، اور یہ نبی کی خصوصیت ہے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ فرما چکے کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو نبی عمر ہوتے، کیونکہ اوصاف نبوت عمر میں پائے جاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا جب آسمان سے حق اترتا ہے تو پہلے عمر کے ہاتھ پر مصافحہ کرتا ہے۔ فرمایا عمر وہ ہیں کہ جس وقت ان کو فرش پر غیرت آتی ہے تو اللہ کو عرش پر غیرت آ جاتی ہے۔ فرمایا عمر وہ مقام رکھتے ہیں میری امت میں کہ پہلی امتوں میں اگر کسی پر اللہ کی طرف سے براہ راست الہام ہوا تو میری امت میں سیدنا عمر وہ شخصیت ہے کہ براہ راست اللہ کی طرف سے الہام ہوگا، القاء ہوگا، وہ سیدنا عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا کہ عمر وہ ہیں جب کسی راستے سے گزرتے ہیں، جب کسی گلی سے کسی اشارے سے گزر ہوتا ہے تو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جہاں عمر کا گزر ہوتا ہے، اور آج بھی وہ بات واضح ہے، جہاں عمر کا نام لکھا ہوگا اللہ کی قسم شیطان آج بھی نہیں گزر سکتا۔ یہاں علماء بیٹھتے ہیں، مولانا محمد رمضان ثاقب حافظہ اللہ الامین، علماء نے اتنا تک بھی لکھا ہے اگر کسی کو احتلام کی بیماری ہو تو سونے سے قبل عمر کا نام اپنے سینے پر اپنی انگلی کے ساتھ اشارے سے لکھ دے، انشاءاللہ یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ تو فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب فرش پر عمر کی رہ ہوتی ہے تو اللہ کا قانون عرش سے بن کر آ جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو فرمایا الامر بالمعروف ولو کان سرا، میں نیکی کا حکم کرتا جاؤں، والنہی عن المنکر، اور طاقت سے میں برائی کو روکتا جاؤں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عمر وہ شخص ہے جس وقت اس کی فرش پر رہ ہوتی ہے اللہ کا قانون عرش سے بن کر آتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پردے کا حکم فرمائیں، اعلان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمر جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آئے گا، اعلان نہیں ہوگا، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم اعلان نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی تو پابند ہے اللہ کا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ اللہ خود بلوائے نہیں۔ میں یہ بات فرمانی تھی کہ فوراً جبرائیل امین تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے وحی سن لیجیے، اعلان سن لیجیے، حکم سن لیجیے۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین،
اے نبی اپنے گھر والوں کو حکم کر دیجئے، اپنی بیٹیوں کو حکم کر دیجئے اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم کیجئے، خبردار آج کے بعد بغیر پردے کے برقعے کے بازار میں نہیں آنا، وہ بھی بازار میں تب آؤ جب کبھی ضرورت ہے، جب خاوند موجود نہیں، بیٹا موجود نہیں، بھائی موجود نہیں، مجبوری ہے تو تب باہر نکلے، ورنہ گھر سے باہر نہ نکل۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھر میں ٹکی رہے، جس طرح کہ میخ کو ٹھوس دیا جاتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں تو ٹکی رہے۔ لیکن اب تو معاملہ کچھ اور ہے، آج تو برقع پہن کر میں کہوں گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے برقعے کو رسوا نہ کرو، پردہ نہیں کرنا چھوڑ دو برقع۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور آ کر کہتی ہے، حضرت میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ میرے خاوند کو منع کریں وہ دوسری شادی نہ کرے۔ سن لو، میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو منع کریں کہ وہ دوسری شادی، دوسرا نکاح نہ کرے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں، میں کون ہوں اس کو منع کرنے والا؟ جب اللہ اجازت دے، بایزید کی کیا طاقت ہے کہ اس کو روکے؟ جب اللہ اس کو اجازت دیتا ہے، مثنا وثلاثا ورباع یزید فی الخلق ما یشاء، دو کر سکتے ہیں، تین شادیاں، چار، لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ، دو کی اجازت ہے، تین کی اجازت ہے، چار کی اجازت ہے، لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر آپ عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتے تو خبردار ایک ہی شادی کافی ہے۔ وہاں شرط لگا دی اللہ نے، دو یا تین یا چار ہوں گی تو وہاں عدل انصاف مساوات قائم ہوگی۔ اگر مساوات اور عدل انصاف نہیں قائم رکھ سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں، جب اللہ اجازت دیتا ہے تو میں کون ہوں روکوں؟ تو وہ عورت کہتی ہے، حضرت اگر مجھے شریعت اجازت دیتی، اگر مجھے شریعت اجازت دیتی، میں اپنے چہرے سے پردہ اٹھاتی، آپ میرا حسن دیکھتے اور آپ کہہ بیٹھتے کہ تیرے خاوند کو کیا ہوا کہ وہ دوسرا نکاح کرتا ہے۔ میں یہ بات کہنی تھی کہ حضرت بایزید بستامی اللہ کرتے ہیں اور گر جاتے ہیں زمین پر، بے ہوش ہو۔ جب ہوش میں ہے تو مریدین خلفاء یہاں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے؟ بعد مرید تو یہ بھی کہنے لگے کہ اس نے تو ابھی حسن دکھایا نہیں، ابھی بات کی اس نے کہ میرا حسن دیکھتے، تو حضرت بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت ہوش میں ہے تو پوچھا حضرت کیا معاملہ تھا، کیا ماجرا تھا؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے میرے توحید کے سارے عقدے حل کر دیے، توحید کے سارے عقدے میرے اس عورت نے حل کر دیے کہ اس کو اپنے حسن پر اتنا ناز ہے، اتنا فخر ہے کہ اپنا دوسرا شریک دیکھنا گوارا نہیں کرتی، اپنے حسن پر دوسرا شریک دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی، حالانکہ اس کا حسن ذاتی نہیں عطائی ہے، کامل نہیں ناقص ہے، باقی نہیں فانی ہے۔ جب یہ اپنے حسن پر عارض مستقل نہیں عارضی ہے، یہ اپنے حسن پر اپنا شریک دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی، جو خالق کے حسن ہے وہ کیسے اپنا شریک گوارا کرے؟ خالق حسن کیسے گوارا کرے؟ فرمایا اس عورت نے میرے توحید کے سارے عقدے حل کر دیے۔
میں بات کر رہا تھا پردے کی کہ شیخ کی خدمت میں کھڑی ہے، حضرت بایزید بستانی کی خدمت میں کھڑی ہے، لیکن باپرد ہو کے کھڑی ہے۔ آج تو ہم نے پردہ چھوڑ دیا، گھر میں ٹی وی لگی ہوئی ہے، ٹی وی ہے، ٹی وی نہیں ٹی وی ہے، بے حیائی کا سبق مل رہا ہے۔ خود بے حیائی خرید کر اپنے گھر میں اپنے بچوں کو خود بے حیا کر رہے ہیں، خود اپنی اولاد کو برباد کر رہے ہیں، لیکن فکر اور شعور نہیں رہا۔ پھر چیختے بھی ہیں، چلاتے ہیں کہ جی حضرت دعا فرمائیے قاری صاحب، مولانا اولاد ہماری برباد ہو گئی ہے، جی نافرمان ہے۔ اور تو نے کیا اولاد کا حق ادا کیا؟ اولاد کو اپنے ہاتھوں سے تو نے برباد کیا، پھر وہ تبھی ساتھ ہے۔ اولاد کے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے، اولاد بھی ہمارا حق ادا نہیں کرے گی۔ ہم اپنی اولاد کا حق ادا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اس کو بتلا دیا جائے کہ چند دن کا مہمان ہے، چند دن کا بکر جنت میں داخل ہو جا۔ جتنے ابو بکر کے نام کے ہوں گے سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، سب کے سب دوڑیں گے جنت کی طرف۔ فرشتے کہیں گے اللہ آپ نے تو صدیق اکبر کا نام لیا تھا، ابو بکر تو وہ تھے، یہ تو سارے ابو بکر کے نام والے جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے آج ابو بکر کے نام کی لاج رکھتے ہیں، سب کو جنت بھیج دو۔ عمر کے نام کی لاج رکھتے ہیں، سب کو جنت بھیج دو۔ فرمایا نام اچھا رکھو، اس کی تربیت کرو، جب 7 برس کی عمر کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، تلقین کرو، حکم کرو، جب 10 برس کی عمر کا ہو جائے مارو اس کو۔ لیکن ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی اولاد کو نماز کا حکم کیا ہو؟ آج ہم نے اولاد سے یہ تو پوچھا سکول گیا تھا یا نہیں، مدرسے گیا تھا یا نہیں، کام پر گیا تھا یا نہیں، وہ بدبخت تھا، کل تیرا مستقبل تاریخ ہوگا۔ لیکن کون سا والد ہے جس نے کہا ہے بیٹے کو بیٹا تو نے صبح نماز ادا نہیں کی تھی اور کل تیری قبر تاریخ ہوگی۔ ہمیں موت بھول گئی، ہمیں قبر بھول گئی، آخرت کی فکر نہیں۔ اگر آخرت کی فکر ہوتی، خدا کا خوف دل میں ہوتا تو یہ حالت ہماری نہ ہوتی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا حکم فرما دیجئے۔ فوراً یہاں فرش پر سیدنا عمر کی رائے تھی، اللہ کا قانون عرش بن کر آیا۔ اللہ 18 مقام ایسے ہیں قرآن کریم میں جہاں سیدنا عمر نے بات فرمائی، اوپر سے اللہ نے قانون بنا دیا۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ فرماتے الامر بالمعروف ولو کان سرا۔ رات کے وقت مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت لگا رہے تھے۔ یہ امیر المؤمنین ہیں، یہ بادشاہ وقت ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، منبر نبوی پر کھڑے ہیں۔ ایک شخص جو دبلا پتلا سا انسان سامنے کھڑے ہو کر کہتے لا نسمع ولا نطیع، او عمر نہ تمہاری بات سنتے ہیں نہ اس پر اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر فرماتے ہیں الحمدللہ، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو اپنی تلوار کی نوک سے عمر کو سیدھا کرنے کے لیے تیار۔
سیدنا عمر فرماتے ہیں کیوں بھائی کیوں بات نہیں سنتے, کیوں عمل نہیں کرتے؟ وہ بدوی سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں پہلے یہ بتلاؤ, یہ چادر بیت المال کی ہمیں بھی ملی تھی, آپ کو بھی ملی تھی, ایک ایک چادر تمام صحابہ کو ملی, ہمارا کرتا بنا نہیں, آپ کا کرتا کیوں بنا؟ اس کا جواب دو پھر ہم بات سنیں گے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرماتے ہیں عبداللہ کھڑے ہو جاؤ, ذرا اپنے ابا کی صفائی تو بیان کر دو. حضرت عبداللہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں لوگوں سن لو, میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے بھی چادر بیت المال سے ملی, میرے ابا کو چادر ملی, میرا کرتا بھی نہیں بنتا تھا, ابا کا نہیں بنتا تھا, میں نے اپنی چادر ابے کو دے دی تاکہ میرے ابے کا کرتا بن جائے. وہی بدوی کھڑے ہو کر فرماتا ہے الآن نسمع ونطیع, اے عمر اب بات کرو, ہم تمہاری بات کو بھی سنیں گے, اس پر عمل پیرا بھی ہو جائیں گے. اللہ وہ سیدنا عمر ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں, ممبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں اللہ, آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر رو کر فرماتے ہیں او عمر اس وقت کو یاد کر جب تو جنگل میں اونٹ چرایا کرتا تھا, دوپہر کے وقت جب آرام کے لیے بیٹھتا تیرا ابا آ کر تیرے منہ پر تماچے مارتا. اے عمر آج بغیر خدا کے ساری زمین پر کوئی مالک اور بادشاہ نہیں. اللہ بھئی بات کی, روتے رہے یہاں تک کہ بیٹھ گئے. رات کو مدینہ کے گلیوں میں گشت لگا رہی, اندر سے بوڑھی اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی ذرا دودھ میں پانی تو ملا دے. ادھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں سارا ماجرا. وہ بیٹی جواب دیتی اماں کیسے دودھ میں پانی ملاؤں, کیا تجھے معلوم نہیں سیدنا عمر کی بادشاہت ہے, امیر المومنین جو عمر ہیں, اگر اس کو پتہ چل گیا تو ہماری خیر نہیں ہوگی. تو اماں جواب دیتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے, غربت کا زمانہ ہے, آج دودھ تھوڑا ہے, دودھ میں پانی ملا دے. پھر بیٹی کہتی اماں تجھے معلوم نہیں عمر کی خلافت ہے, کہیں عمر کو پتہ چل گیا تو کوڑے برسائے گا. امی جواب میں کہتی ہے بیٹی عمر سن تو نہیں رہا, عمر دیکھ تو نہیں رہا. بیٹی جواب میں فرماتی ہے امی اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو ضرور دیکھ رہا ہے. اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں, بات سنی جھوم گئے, رو پڑے, رو کر کہتے ہیں عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا خدا تو ضرور دیکھ رہا ہے. اللہ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ روتے جا رہے ہیں یہاں تک صبح کی نماز کا وقت ہوا. سیدنا عمر نماز پڑھاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. نماز میں جو ہی سلام پھیرا تو رہا نہ گیا, بآواز بلند رو کر کہا لوگوں عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. بار بار یہ کہتے ہیں, صحابہ کو ساتھ لیا, اس دروازے پر پہنچے اور جا کر فرمایا کہ امیر المؤمنین کی حیثیت سے نہیں, خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے نہیں, بادشاہ ہونے کی حیثیت میں نہیں, ایک سیل کی حیثیت سے آیا ہوں, اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آئے کہ یہ بیٹی میرے بیٹے کے نکاح میں دے دو. اللہ. اور اسی بیٹی سے پھر عمر بن عبدالعزیز جیسے پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ. تو بات کر رہا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ فرماتے ہیں الامر بالمعروف ولو کان سرا, نیکی کا حکم کرتا جاؤں اگرچہ چھپ کر کیوں نہ ہو, اور برائی کو روکتا جاؤں اگرچہ اعلانیہ کیوں نہ کرنا پڑے, طاقت استعمال کیوں نہ کرنی پڑے. گشت لگا رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی. دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے, چولہے پر ایک دیگچہ ہے, بچے زار و قطار رو رہے ہیں. پوچھا کیوں روتے ہیں؟ جواب ملا کہ اس لیے روتے ہیں کہ کچھ ہے نہیں کھانے کو, یہ فاقے میں ہیں, بھوکے ہیں. تو سیدنا عمر جب یہ بات سنتے ہیں فرمایا یہ پک کیا رہا ہے؟ فرمایا اس کے اندر پتھر ہیں.
پتھر پک رہے ہیں، میں ان کا دل بہلا رہی ہوں تاکہ یہ سو جائے۔ جو ہی سیدنا عمر یہ بات سنتے ہیں آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑتے ہیں، بیت المال کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں جا کر بوریا کو اپنے کندھے پر رکھا۔ حضرت اسلم آپ کا خادم ساتھ ہے، فرماتے ہیں امیر المومنین یہ بوریا مجھے دے دو تاکہ میں اٹھاؤں، میں خادم ہوں، آپ مخدوم ہیں۔ تو امیر المومنین رو کر فرماتے ہیں اسلم یہ چھوڑ دے، ہٹ جا، عمر خود اٹھائے گا، کیونکہ قیامت کے دن عمر کا بوجھ کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، ہر ایک نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ آج یہ میں اپنا بوجھ خود اٹھا دوں تاکہ کل قیامت کے دن کے بوجھ سے بچ جاؤں۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بوریا کو کندھے پر اٹھایا، روتے جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جا کر آٹا گوندا، لکڑیاں جلائیں، اور جس وقت چولہے میں لکڑی جلا رہے تھے تو اس وقت دھواں نکل رہا تھا، آپ بار بار اس کو پھونکا دے رہے ہیں اور دھواں اٹھ کر داڑھی میں آتا، اور سیدنا عمر داڑھی کو پکڑ کر فرماتے یہ اے داڑھی آج یہ دنیا کا دھواں برداشت کر لے تاکہ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اور جہنم کے دھوئیں سے تو بچ جا۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اب بچے کھیل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، سیدنا عمر ایک کونے میں بیٹھے ہیں، بچوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر رو کر فرماتے ہیں اللہ روتی حالت میں دیکھ گیا تھا، اب یہ خوش ہو رہے ہیں، کھیل کود میں ہیں، اب مسکرا رہے ہیں، اللہ اب تو بھی مسکرا دے، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خلافت تھی، یہ عمارت تھی، آج ملا سے مولویت سے ہمیں نفرت ہے۔ خدا محفوظ فرمائے، خدا نے دکھایا، پھر ہم نے دعائیں کی تھیں، مسجد نبوی میں دعائیں ہاتھ اٹھا کر کی تھیں، اللہ اپنے ہمارے ملک پاکستان پر مہربانی فرما، کرم فرما، اس بغیرتی والی حکومت سے ہمیں محفوظ فرما، نجات عطا فرما۔ بہرحال اس کا نتیجہ آج ہمیں مل رہا ہے اور آپ بھی لے رہے ہیں نتیجہ۔ یہ سارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اعمال ہم پر مسلط ہیں، اللہ کی قسم۔ آج بھی وقت ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، دیکھیں اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے کہ نہیں، ترس خدا کا ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو بات کر رہا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک رات گشت کر رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں، باہر نکلتے ہیں جنگل میں، دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، پریشان حال ہے، بیوی اس کے ساتھ ہے، وہ جب کہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں مسافر ہوں، فلاں بستی سے آ رہا ہوں، میری بیوی درد ذہن میں مبتلا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کیا کروں، حالت انتہائی پریشان کن ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی سنتے ہیں تو دوڑے، گھر پہنچے، اپنی بیوی حضرت ام کلثوم جو سیدنا علی کی بیٹی ہے، سیدنا فاطمہ الزہرا کی لب پہ جگر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ام کلثوم سے کہ آج تو امیر المومنین کی بیوی جو ہے خادمہ کی حیثیت سے، دایا کی حیثیت سے جائے، ساتھ لے کے گئے، خیمے کے اندر چھوڑا، خود بیٹھ گئے اس شخص کے ساتھ، اس مسافر کے ساتھ بات چیت شروع ہے۔ اتنے میں جب بچہ پیدا ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بہن نکلتی ہے اور بآواز بلند کہتی ہے امیر المومنین مبارک ہو، تمہارا بتیجا پیدا ہوا۔ جو ہی بدوی نے سنا تو کانپ اٹھا، رونے لگا کہ سیدنا عمر ہیں رضی اللہ تعالی، یہ تو امیر المومنین ہیں، ان کی بیوی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کانپ نہیں، ڈر نہیں، امیر المومنین کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بن کے رہے گا، بلکہ خادم کی حیثیت سے رہے گا۔ میں خادم ہوں تمہارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک عجیب سا واقعہ مولانا البدایہ والنہایہ میں پڑھا میں،
عجیب سا واقعہ آتا ہے، شاید میں نے پہلے کسی کہاں بیان کیا ہو، زمانہ جاہلیت میں فرمایا کہ میں ملک شام کی طرف گیا، راستے میں قافلے سے جدا ہوا، قافلہ مجھ سے چھوٹ گیا اور میں قافلے کو تلاش کرتا کرتا آخر قافلہ نہ ملا۔ دوپہر کا وقت تھا کہ بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ میں تکیہ لگا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور آ کر مجھے دیکھتا ہے، بڑے غور سے دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے تیرا نام عمر ہے؟ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اس شخص کو پہلے نہیں دیکھا۔ تو فرمایا کہ ہاں میرا نام عمر ہے۔ تو پوچھنے لگا کیا تو خطاب کا لڑکا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں میں خطاب کا بیٹا ہوں۔ فرمایا کیا تو قافلے سے بچھڑا ہوا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں میں قافلے سے بچھڑا ہوا۔ کہاں ہے میرا قافلہ؟ کہاں ہے میرا قافلہ؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں نے یہ سمجھا شاید کہ قافلے والے میرا پوچھ رہے تھے اور یہ اس لیے میرا نام لے رہا ہے اور پوچھ رہا ہے۔ فرمایا میں نے تو قافلہ دیکھا نہیں، ہاں اتنا پتا چلا تھا کہ کل قافلہ یہاں سے گزر گیا ہے۔ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ کہاں کس راستے سے گزرا؟ فرمایا فلاں راستے سے۔ تو فرمایا اس راستے پر میں جانا چاہتا ہوں۔ دوڑنے لگے سیدنا عمر تو اس کو پکڑتا ہے وہ شخص، کہا کہ دوڑو نہیں میں تجھے پہنچاتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ پہلے میرے گھر میں ہیں، میرے ساتھ کھانا کا نحول کریں، میں پھر آپ کو قافلے تک پہنچا دوں گا۔ فرمایا میرا وقت ضائع نہ کر، مجھے چھوڑ دے تاکہ میں قافلے کو پالوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے پاس گھوڑا ہے، اچھی سواری ہے، میں آپ کو جلدی پہنچا دوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ میرے گھر میں ضرور آئیے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ فرمایا جس وقت کھانا رکھا سامنے تو اس نے اپنے محلے والوں کو بلایا، اپنی اولاد کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، ایک ایک سے کہتا ہے جانتے ہو یہی عمر ہے، جانتے ہو یہی عمر ہے، اس کا نام عمر ہے، اس کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نے کھانا کھا لیا تو کاغذ اور قلم لے کر آیا، کہنے لگا کہ یہاں لکھ دو کہ جب میں اس علاقے کا بادشاہ بنوں گا تو آپ کی زمین پر، کیونکہ میں بڑا زمیندار ہوں، آپ کی زمین پر کوئی ٹیکس نہیں لگاؤں گا، کوئی جزیہ اور خراج نہیں لگاؤں گا، یہ لکھ دو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ یہ بھولا ہوا ہے، اس کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو سیدنا عمر رو کر فرماتے ہیں بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو مکہ میں حجاز کے علاقے میں رہنے والا ہوں، میں اونٹ چراتا ہوں، دوپہر کے وقت جب میں تھکتا ہوں تھوڑا سا آرام کرتا ہوں تو میرا ابا میرے منہ پر آ کر تماچے مارتا ہے، کہاں بادشاہت اور کہاں عمر۔ تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں یہ لکھ دے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے لکھ دیا کہ جب میں اس علاقے کا بادشاہ بنوں گا آپ کی زمین پر کوئی خراج نہیں لگاؤں گا، کوئی ٹیکس نہیں لگا۔ اس نے لکھا، لکھنے کے بعد اس کو کپڑے میں ڈالا، ایک صندوقچہ چھوٹا سا لایا اس کے اندر رکھا، پھر بڑے صندوقچے میں رکھا، اپنے ساتھ مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور قافلے کی طرف ہم روانہ ہوئے۔ اب راستے میں بار بار مجھے مڑ مڑ کر کہتے ہیں عمر اپنی بات پر پکا رہنا۔ اللہ سیدنا عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، لیکن جس وقت قافلہ سامنے ہوا مجھ سے پوچھتے ہیں یہی قافلہ ہے، میں نے کہا ہاں یہی قافلہ ہے۔ تو جب مجھے الوداع کرنے لگا قافلے کے ساتھ مجھے جب اس نے چھوڑا تو میرے ماتھے کو بوسہ دیا، رو کر کہتا ہے عمر اللہ کے واسطے اپنے وعدے پر قائم رہنا، اور رو بھی پڑا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں اس وقت میرے دل میں بات لگی، دل میں خیال آیا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ فرمایا پھر میں ملک شام سے واپس آیا، مدت کے بعد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، مدت کے بعد فرمایا اعلان کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا
الہ الا اللہ، او لوگوں کہہ دو اللہ وحدہ لا شریک، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غنی نہیں، کوئی بیٹا بیٹی دینے والا نہیں، کوئی عزت اور ذلت کا مالک نہیں، کوئی موت اور حیات کا مالک نہیں، الا اللہ، مگر صرف اللہ کی ذات اللہ۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے دشمنی کا اعلان میں کرتا ہوں، تلوار لے کر محمد رسول اللہ کی خدمت میں جا رہا، راستے میں بہن کے ایمان کا علم ہوا، دروازے پر پہنچا، اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى۔ میں نے بہن کو مارا، جب خون بہہ نکلا تو وہ رو کر کہتی ہے خبردار تو اگر خطاب کا لڑکا ہے تو میں تو بھی خطاب کی بیٹی ہوں، خبردار، جان کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ عمر فرماتے ہیں انقلاب آیا، محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، مدت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان نصیب ہوا، پھر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے اللہ کے نبی پردہ فرما گئے، صدیق اکبر خلیفہ بنے، پھر ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی۔ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کا وقت آیا، صحابہ نے فرمایا اس وقت تک بیت المقدس فتح نہیں ہو سکتا جب تک کہ امیر المؤمنین خود تشریف نہیں لائیں گے۔ اللہ، اب امیر المؤمنین فقط ایک خادم ساتھ ہے، ایک خادم ساتھ دیا، ایک خادم، اور پھر اونٹ پکڑا، اونٹ پر سوار ہوئے، راستے میں فرماتے اپنے خادم سے ایک ایک مسافت میں بیٹھوں گا، آپ اونٹ کی لکیر پکڑیں گے، اور ایک مسافت آپ بیٹھیں گے، سیدنا عمر امیر المؤمنین اونٹ کی لکیر پکڑیں گے، اور ایک مسافت ہم دونوں اکٹھے چلیں گے تاکہ اونٹ کو بھی کچھ سہولت ہو۔ اندازہ لگائیے خلافت کا۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے، فرمایا دوپہر کا وقت ہے، اسی بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ جو زمانہ جاہلیت میں بیٹھا تھا اسی دیوار کے ساتھ جلدی تھی مجھے، میں نے فیصلہ کرنا تھا کہ کون گورنر بنایا جائے۔ آپ سیدنا عمر فرماتے میں بیٹھ گیا، اسی حالت میں ایک شخص آیا، ایک بوڑھا آیا جس نے دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا، فرمایا میرے قریب آیا، قریب آ کر بآواز سے بلند کہنے لگا تو عمر ہے۔ عمر فرماتے میں سوچ رہا تھا، ابھی خیال میں تھا کہ یہ آواز میں نے کسی زمانے میں ضرور سنی تھی، اور میں آواز وہی کڑاکے دار آواز تھی تو عمر فرماتے ہیں میں غور کر رہا تھا، ابھی فکر میں سوچ میں تھا کہ دوسرا سوال اس نے کیا، او عمر تو کیا خطاب کا لڑکا ہے؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں ابھی میں سوچ رہا تھا کہ تیسرا سوال اس نے کیا، تو قافلے سے بچھڑا ہوا تھا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں بس جب اس نے یہ بات کی تو قافلے سے بچھڑا ہوا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین کی چیخ نکلی، رو پڑے، رو کر فرماتے ہیں اللہ وہ تو زمانہ جاہلیت تھا، یہ تو زمانہ اسلام کا ہے۔ اللہ میں نے لکھ دیا تھا کہ اگر میں اس علاقے کا بادشاہ بنا، امیر المؤمنین بنا، تو میں آپ کی زمین پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا۔ آج تو عمر کا عدل و انصاف کیف ہوگا۔ اللہ، اب سیدنا عمر بھی زارو قطار روتے جا رہے ہیں، صحابہ بھی روتے جا رہے ہیں، وہ شخص بھی رو رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا امیر المؤمنین معاملہ کیا ہے؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں نے اس کو لکھ کر دیا،
فوراً اس نے وہ کاغذ نکالا, سیدنا عمر کے سامنے رکھ دیا. اللہ, عمر فرماتے ہیں جو ہی اس نے کاغذ میرے سامنے رکھا تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ اس کو معاف کر دیں. میں نے معافی کا اعلان کیا تو شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے, اے امیر المؤمنین, پہلے تو ایسا کرو جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے وہ کلمہ مجھے پڑھا دو. عمر فرماتے میں نے کہہ دیا, کہہ دو لا الہ, کہہ دو نا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو ہی کلمہ طیبہ پڑا بآواز بلند کہتے امیر المؤمنین, جس زمین پر میں اپنا خراج اور ٹیکس معاف کرا رہا تھا, امیر المؤمنین یہ ساری کی ساری زمین میں نے اسلام کے لیے وقف کر دی, اللہ کے واسطے قبول بھی فرما لو. یہ عمر یہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں, الامر بالمعروف ولو کان سرا والنہی عن المنکر ولو کان جہرا. میں برائی کو روکوں اگر طاقت اور قدرت طاقت کے ساتھ کیوں نہ روکنا پڑے, قدرت کے ساتھ طاقت کے ساتھ روکوں گا. اور یہ ہوا. اپنے بیٹے سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قبطیوں نے روٹی کی وہاں ان کو شراب پلا دی. سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مصر کے گورنر تھے, انہوں نے کوڑے مارے لیکن گھر کے اندر, تاکہ لوگ یوں نہ کہیں کہ امیر المؤمنین کے بیٹا جو ہے وہ کوڑے کھا رہا ہے, گھر کے اندر کوڑے برس ہے, تاکہ اللہ کا قانون بھی نافذ ہو جائے اور امیر المؤمنین کی عزت بھی بچ جائے. جب سیدنا عمر کو علم ہوا تو بلوایا, مدینہ طیبہ میں بلایا. صحابہ فرماتے ہاتھ میں کوڑا پکڑا ہوا تھا, جو ہی عبد الرحمن آئے تو کوڑے مارے. کوڑے مارنے کے بعد اسی صدمے میں سیدنا عبد الرحمن فوت ہوئے. جب فوت ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی آخر اولاد ہے, اپنے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں رکھا, آنکھوں سے آنسو جو ہے جاری ہیں, رو کر فرماتے ہیں, بیٹا جب محمد رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے میرا سلام بھی کہہ دینا اور یہ پیغام بھی کہہ دینا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو تیرے سیدنا عمر تیرے خلیفہ نے نافذ کیا ہوا ہے. اللہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ. جبلہ بادشاہ آتا ہے, ایمان لے آیا اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا. طواف کے دوران اس کے کرتے پر جو لٹک رہا تھا کسی صحابی کا پاؤں آیا تو غصہ آیا. غصے کے عالم میں صحابی کے منہ پر اس نے تماچا مارا. جو ہی تماچا مارنا تھا تو وہ امیر المؤمنین کی خدمت میں پہنچے. فرمایا, امیر المؤمنین جبلہ بادشاہ نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے, میرا قصور نہیں. تو سیدنا عمر نے بلوایا, جبلہ سے کہا کیوں مارا تم نے؟ تو جواب میں کہتا ہے کہ اس نے میرے دامن پر میرے کپڑے پر پاؤں رکھا تھا, میں بادشاہ وقت ہوں, سردار ہوں میں, تو مجھے غصہ آیا, میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا. فرمایا کہ جس طریقے سے تو نے تماچا مارا تھا اس صحابی سے فرمایا کہ تو بھی اسی طریقے سے تماچا مار. فرمایا سے اسی طریقے سے مارو. تو فوراً دوڑا, نکل گیا, مرتد ہوا, ایمان چھوڑ دیا. مدت کے بعد کسی صحابی سے ملاقات ہوئی, کہا کہ میں پشیمان تو ہوں لیکن ایمان تب لے آؤں گا, تب مسلمان ہوتا ہوں کہ امیر المؤمنین میری عزت رکھے اور امیر المؤمنین یہ اعلان کرے کہ میں اپنی بیٹی جبلہ بادشاہ کے نکاح میں دیتا ہوں, تب میں اپنے ایمان کا اور ایک مسلمان ہونے کا اعلان کروں. تو صحابی نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ امیر المؤمنین آپ کو بیٹی دے, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. مدت کے بعد وہ صحابی مدینہ میں پہنچا, سیدنا عمر سے ملاقات ہوئی. سیدنا عمر سے کہا
کہ جبلہ سے ملاقات ہو گئی تھی اور اس نے یہ لفظ کہا تھا کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر اگر اپنی بیٹی مجھے دیں تو میں اپنے ایمان کا اعلان کروں گا، تو سیدنا عمر فوراً کھڑے ہو گئے، فرمایا ہاں ہاں عمر تیار ہے اپنی بیٹی دینے کے لیے، اللہ عمر اپنی بیٹی اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ فرمایا جاؤ میرا پیغام پہنچا دو، جلدی آ مدینہ میں اپنی بیٹی نکاح میں دیتا ہوں تاکہ تو مسلمان ہو جا۔ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الامر بالمعروف ولو کان سرا والنہی عن المنکر ولو کان جہرا، اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکتا جاؤں۔ آج تو باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں روکتا، آج بیوی نماز نہیں پڑھتی، اللہ کی قسم ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ میں بار بار اس لیے یہ لفظ کہتا ہوں، آپ اکثر میری تقریروں میں یہ بات سنتے ہوں گے، اللہ نے بھی قرآن میں بار بار نماز کا حکم فرمایا ہے، اور وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے، حکم ہے، فرض ہے، نماز فرض ہے، بار بار رب فرماتے ہیں فرض ہے فرض ہے، لیکن ہم نے اس نماز کو چھوڑ دیا۔ اگر آج کسی کے گھر میں کوئی بلی اور کتا جو ہے پالا جاتا ہے، تو جب مالک گھر میں آتا ہے تو کتا دم ہلاتے ہوئے اس کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے، کر سکتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اپنے مالک کو اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، اس کو میں نے روکھا سوکھا ٹکڑا کھایا ہے۔ ساری رات کتا پہرا دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ سردی کی راتوں میں وہ پہرا دے رہا ہے کتا، مالک آرام سے سویا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کا روکھا سوکھا ٹکڑا کھایا۔ مالک کی خدمت کا حق ادا کر رہا ہے، اور ہم نے کتنی خدا کی نعمتیں کھائی ہیں، لیکن کون سا ہم نے حق ادا کیا؟ اس سے تو کتا بھی بہتر، جو خالق کو حکم کی نافرمانی کرتا ہے، مالک کی حکم کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ وہ ایک بات بھی درمیان میں یاد آ گئی، توحید کی بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ کسی کے گھر میں چور گیا تو کتا جاگ رہا تھا، کتا بھونک پڑا، تو وہ صبح لوگوں کو بتلا رہا ہے اگر میرے گھر کتا نہ ہوتا تو میری چوری ہو جاتی، میرے گھر کتا نہ ہوتا تو میرے گھر میں چوری ہو جاتی۔ چور داخل ہوا، میرا کتا جاگ پڑا اور وہ بھونکا، چور باہر نکل گیا۔ اوے کتے کو تو اپنا مالک بنا رہا ہے، کتے پر تو اتنا بھروسہ اور توکل کر رہا ہے، اور کتے کو جگانے والا کون ہے؟ کبھی یہ بھی تو سوچا ہے کہ نہیں؟ کتے کا مالک کون ہے؟ ہم نے خدا کو بس خدا نام پر ہی ہم نے معاملہ چھوڑ دیا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور یہ بیانات اپنے گروپوں میں اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔